توکلت علیک یا رب العالمین۔ بے شک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قانون پر بات کریں اور شریعہ کا ذکر نہ ہو؟ تو یہاں کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے غیر مسلموں میں ہی نہیں بلکہ مسلمانوں میں بھی کہ شریعہ اسلامی قانون ہے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ میں دہراتا ہوں، یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ صحیح سنا، حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ شریعہ از دی کور آف اسلامک لاز۔ یہ سمجھ لیں، شریعہ ایک کلیے کا نام ہے، ایک میتھڈ کا نام ہے جس پر قانون اسلامی کی بنیاد ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کوئی بھی ایسا ضابطہ جو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث اور سنت مبارکہ اور پھر آپ کے صحابہ کرام کی پریکٹس پر، ان کی عملی صورت کہ انہوں نے کس طرح سے سمجھا اور کس طرح سے اس پر عمل کیا، تو ہم کچھ گواہیاں وہاں سے بھی لیتے ہیں بوقت ضرورت۔ لوگ عام طور پر یوں سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں شرعی نظام آ گیا تو شاید جبہ پہنے ہوئے پولیس والے ہوں گے، ہاتھ میں ہنٹر ہوں گے، ہر ایک کے سروں پہ ٹوپیاں ڈال دی جائیں گی، عورتوں کو تمبوؤں میں چھپا دیا جائے گا۔ یہ تاثر دراصل اغیار کا اور دشمنوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ اگر آج کی بات آپ لوگ سمجھ جائیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ دنیا کا سب سے ماڈرن ترین، لیٹسٹ ترین، موسٹ اپ ٹو ڈیٹ law is the Sharia law۔ میں نے پھر کہا Sharia law means the law which comes through the scales of the Sharia۔ تو عرف عام میں ہم اسے شرعی law ہی کہتے ہیں۔ شرع کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، شریعت میں دنیا میں جتنے بھی پارلیمنٹری سسٹم ہیں ان میں 300، 400، 500 لوگ، یہاں تک کہ کچھ ممالک میں 600 تک کی ان کی تعداد ہے، اور اپر ہاؤس، لوور ہاؤس، سینٹ اور اس طرح سے مختلف کمیٹیاں بن کر، تو یہ قانون ساز ادارے دن رات قانون سازی میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے سویڈن میں 349 ممبر پارلیمنٹ ہر سال 200 نئے قوانین سفارشات کی صورت میں، قانون میں اضافہ یا قانون میں رد و بدل یا نئے قانون کی صورت میں پاس کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ سال ہا سال سے جاری ہے اور جاری رہے گا، کیونکہ جس طرح سے انسانی نشو و نما ہے، معاشرتی ضروریات، معاشرتی تقاضے، لوگوں کے رہن سہن میں تبدیلی، نئی نئی ایجادات اور ان کے استعمال، تو ہر چیز کے لیے کسی ضابطے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ایک نفسیات کا مضمون کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، جس طرح سے سائنس کبھی تکمیل نہیں پا سکتی، اسی طرح سے دنیا میں جب تک انسان موجود ہیں ہمیں ہمیشہ نئے قوانین کی ضرورت رہے گی۔ یہ تصور کہ قرآن مجید قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ضابطۂ حیات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بات کا ذکر اس میں موجود ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کے لیے اس میں سلوشن موجود ہے، خواہ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں ہو یا نہ ہو۔ اب تھوڑا سا شریعہ کے ذریعے کسی قانون کو بنانے کا تصور کیجئے۔ میرے اس ابتدائی دعوے میں کہ شریعہ اور شرعی قانون جو ہے وہ موسٹ اپ ٹو ڈیٹڈ ہوتا ہے، تو اسے ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ لیٹس سے ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن، ایک انسان کا دل نکال کر کسی دوسرے انسان میں لگا دینا، کیا یہ دنیا کی کسی الہامی کتاب میں ہے؟ نہیں۔ کیا قرآن شریف ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہاں، وہ بات جو قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں اس کی اجازت ملتی ہے، یہ کہلاتا ہے شرعی قانون۔ اب کس طرح سے کہ کسی بھی قیمت پر ایک انسانی جان کو بچاؤ، اگر تم نے ایک انسان کی جان کو تلف ہونے سے بچا لیا تو کل انسانیت کو بچانے کا اس میں ثواب اور اجر موجود ہے، اور اگر ایک جان کو ضائع ہونے دیا تو کل انسانیت کی موت کا گناہ تم پر ہے۔ لہٰذا اب آپ کا فتویٰ کیا ہوگا؟ وہ جو 349 لوگ سویڈن میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ کیا اس کو اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہونی چاہیے تو اس کی شرائط کیا رکھنی چاہیے، جس آدمی سے دل لیا جا رہا ہے اس کے حقوق، اور جو آدمی مر رہا
رہا ہے اس کے حقوق، مردے کے حقوق، زندہ کے حقوق، یعنی اس لاش کے ساتھ کہیں اس کی بے حرمتی تو نہیں مانی جائے گی. تو ایسے سینکڑوں سوال جنم لیتے ہیں اور مہینوں ایسے معاملات پر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہیں. لیکن قرآن مجید اپنی ایک آیت میں یہ فتویٰ دے دیتا ہے کہ اگر کسی انسان کو بچانے کے لیے یہی میتھڈ رہ گیا ہے تو فبیہا کیجیے، الحمدللہ. اسی طرح سے مجھ سے ایک سوال کیا یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں، اور کرنے والے ایک بہت پڑھے لکھے انسان تھے، ہمارے سویڈش دوست. تو بڑے طنزیہ انداز میں کہنے لگے ماڈرن دنیا کے ماڈرن تقاضے ہیں، تو کیا کوئی مذہبی شخص اس بات کو سمجھ سکے گا کبھی کہ لوگ بے اولاد ہیں، ان کے صاحب اولاد ہونے کے ذرائع موجود ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اسلام سمجھتا ہے اس چیز کو. تم تو یہ تصور آج لے کر آئے ہو. یہ عریبین اسٹیلین، کیا تم نے یہ دیکھے نہیں؟ بانسوں کی نلکیوں میں، جسے آپ آج کل کی ٹیوب کہہ لیجئے، عرب سے وہ گھوڑوں کے سپرم لے کر آئے تھے اور اسپینش گھوڑیوں کو اس سے امپریگننٹ کیا، اور آج جو ہمارے پاس عریبین بریڈ ہے وہ اسی اسپینش اور عرب امتزاج سے پیدا ہوئی نسل ہے. اور یہ انہوں نے ایسے ہی نہیں کر لیا بلکہ اس کی باقاعدہ اجازت لی تھی. انسانوں کے لیے یہ قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ سپرم بینک سے جا کر ڈونیشن لے لیں یا کسی جاننے والے کو وہاں پر لے جائیں کہ جی یہ ہے ہمارا ڈونر. نہیں، اس میں قانونی، مذہبی ہزاروں قسم کی پیچیدگیاں ہیں. آپ کو اپنے پورے قوانین کو تبدیل کر دینا پڑے گا کہ وہ شخص جو ڈونیٹر ہے، اگر وہ نہیں تو اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اس کے خاندان والے، اس کے قبیلے والے، اس کے ملک والے، اس کی قوم والے کبھی بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا نطفہ ہے، ہمارے حوالے کیا جائے، جائیداد میں، اس کی جائیداد میں ہمیں بھی حصہ دیا جائے. اگر یہ کھربوں پتی ہو کر مرا ہے تو اس کے بایولوجیکل باپ جس نے یہ ڈونیٹ کیا تھا، میں اس کا سگا بیٹا ہوں، لہٰذا یہ میرا بھائی ہوتا ہے اور اس کی جائیداد میں میرا سب سے زیادہ حصہ ہے. تمہارے پاس یہ پیچیدگیاں رہیں گی، سلجھاتے رہو یہ گتھیاں. تمہیں ہزاروں قوانین کی ضرورت پڑے گی صرف ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے مسئلے کو سلجھانے کے لیے، جو آنے والے وقتوں میں تمہیں فیس کرنے پڑیں گے. لیکن اسلام اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے. ٹیسٹ ٹیوب یس، بٹوین ٹو پرسن، دو لوگ جن کا آپس میں نکاح ہو چکا ہے، ان کے درمیان میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی جائز ہے. نکاح کے بعد ان دو کے درمیان میں بھی نہیں جن کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. نو، آپ زیادہ سے زیادہ یہ قانون بنائیں گے کہ بھئی وہ کزن نہ ہو. بڑی اخلاقیات پر آپ نے تیر چلا دیا کہ کرسچینٹی کے قانون کے مطابق ہم نے اتنا لحاظ رکھ لیا. نہیں، ہمارے پاس اس کا 100% حل موجود ہے. بہت سارے مذاہب میں خون لینا منع ہے، جیسے یہوہ وٹنس، وہ لوگ خون نہیں لے سکتے، لیکن اسلام میں کبھی ایسی کوئی پابندی نہیں آئی. ایک چھوٹی سی مسجد کا ایک معصوم سا خطیب جس نے کوئی بڑا شہر بھی نہیں دیکھا ہوتا، بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی بلاغت کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ان امور کی تشریح کر دیتا ہے. تو اگر شرعی نظام نافذ ہوتا ہے تو اس معاملے میں ہمیں ایسی کوئی پریشانی نہیں لاحق ہونی چاہیے کہ جیسے لوگ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے اور یہ ہمیں 1400 سال پیچھے گھسیٹ کے لے جانا چاہ رہے ہیں. نہیں، بلکہ نئے نئے قانون بننے کی رفتار پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیز ہو سکتی ہے، کیونکہ اسلام کے پرنسپل بہت واضح ہیں. آپ ان 3 چیزوں سے اور بوقت ضرورت 4 اور 5 سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور نیا قانون تشکیل ہو جاتا ہے. لہٰذا اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اپنے دعوے کے ثبوت میں کتنی وضاحت اور کتنی صراحت کا مظاہرہ کر چکا ہوں. یہاں شاید آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلا جاؤں. ایک مرتبہ ہماری پارلیمنٹ ممبر یہاں موجود تھیں ایک میٹنگ کے دوران. وہاں ایک صاحب نے طنز کیا مجھ پر اور اس سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے مذہب میں سلیوری جائز ہے، غلامی جائز ہے. تو اس نے ایک دم میری طرف دیکھ کے کہا نہیں، میرا مطلب ہے کیا تم بھی مانتے ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں اور تم، ہم دونوں سویڈش آفیسر یونین کے ممبر ہیں. اس پورے ہال میں شاید میں اور تم ہی. کہنے لگی بالکل ٹھیک. تو میں نے کہا جو مراعات مجھے اور تمہیں اس ملک میں آفیسر یونین کے ممبر ہونے پر نہیں ملتے وہ اسلام میں ایک غلام کو ملتے ہیں. امپاسبل. کین یو پروو دیٹ؟ آف کورس. میں نے کہا کہ کیا ہماری یہ لیبر منسٹری اس بات کی گارنٹی دیتی ہے کہ منسٹر صاحب جو کھائیں گے وہ میں کھاؤں گا، منسٹر صاحب جو پہنیں گے وہ میں اور تم پہنیں گے، اگر منسٹر صاحب شادی کرنا چاہیں تو میری
اور تمہاری شادی کا فیصلہ پہلے کریں، اور جو کام وہ خود نہیں کر سکتے وہ ہم سے کرنے کو مت کہیں۔ تو کہتی بس 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 بس، تو مجھے بتاؤ یہ اسلامی غلامی کہاں حاصل کی جا سکتی ہے؟ I'd rather be slave in Islamic society than a minister in European country. ھذا من فضل ربی۔ یہ آپ کو بتاتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ہمارے ہاں ہر دوسری زبان میں چھپی ہوئی کتاب کو آسمانی صحیفہ مان لیا جاتا ہے۔ کتنی جلدی ہم لوگ دوسروں کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں سوچے سمجھے بغیر۔ تم لوگ 1400 سال پیچھے، بیکورڈ ہو جاؤ گے، یہ موم بتی مافیا، یہ دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے، آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہمیں اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ میں اسکینڈینیویا کے اس وینس سے بیٹھ کر آپ کو جو دعوت دے رہا ہوں وہ یہاں کی چکا چوند میں پلنے کے بعد جس مقام تک آپ 20 سال بعد پہنچیں گے، میں وہاں پر اس وقت بیٹھا ہوا ہوں۔ میری والدہ یہاں تشریف لائیں تو یہاں کے ایک میاں اور بیوی نے ان کی دعوت کی جو دونوں منسٹر تھے۔ تو میری والدہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان لوگوں نے کچھ اس طرح سے بات کی کہ آپ ہاؤس وائف ہیں تو یہ کیسا لگتا ہوگا اس معاشرے میں، اور اس معاشرے کا آپ نے کچھ فرق محسوس کیا؟ تو میری والدہ نے کہا ہاں بہت فرق محسوس کیا، خاص طور پہ خواتین کے حالات دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہاں کی عورتوں کو آزادی کے نام پر آپ نے دوہری مشقت میں ڈال دیا ہے۔ ہم آپ کی بات سمجھے نہیں تو میری امی نے بڑے پیار سے محبت سے کہا کہ دیکھو تم میرے بیٹے کی عمر کے لوگ ہو، برا نہیں ماننا، تم میری بیٹی کی طرح سے ہو، ٹھیک ہے تم یہاں پر منسٹر ہو، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں بیٹا کہ وجوہات کچھ بھی ہوں، یہ تمہارا شوہر جب کھانا پکاتا ہے تو بہت زیادہ خرچہ کرتا ہے، بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے، پورے ہفتے کا بجٹ ختم ہو جاتا ہے جب یہ ایک دفعہ کھانا پکاتا ہے، تو اس کے ہاتھ کا کھانا مزے کا نہیں ہوتا، یہ بہت دیر لگاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ الٹیمیٹلی بیٹا کھانا تم ہی پکاتے، am I right or not؟ تو وہ کہنے لگی کہ بات صحیح ہے لیکن ہمارے یہاں وجہ یہ ہے، واقعی یہ بہت گند مچاتا ہے، اس کے بعد 1 گھنٹہ اگر یہ کھانا بناتا ہے تو 3 گھنٹے مجھے کچن کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ میں گھر کے دروازے سے کھڑے ہو کر اگر ایک آواز لگا دیتی ہوں سنیں کوئی ہے، تو کوئی بھی شخص راہگیر رک کر کہے گا جی فرمائیے کہ مجھے کچھ سودا منگوانا تھا، تو وہ فوراً کہے گا اچھا جی میں کسی کو بھیجتا ہوں، میں کسی سے کہتا ہوں، وہ فوری طور پہ کسی لڑکے کا کسی بچے کا انتظام کرے گا، کوئی نہیں ہوگا تو کہے گا بہن جی آپ مجھے بتائیے میں لا دیتا ہوں۔ میں اگر کار میں بیٹھی ہوئی ہوں اور پولیس نے ریڈ لگائی ہوئی ہے تو وہ میری گاڑی کو پہلے چھوڑ دیں گے کہ نہیں آپ جائیے، آپ کی گاڑی میں خاتون بیٹھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جب میاں اور بیوی دونوں کماتے ہیں تو گھر کے حالات بہت بہتر ہو جاتے ہیں، آپ لوگ ایک تنخواہ میں کیسے گزارا کرتے ہیں؟ تو میری والدہ ہنسی اور کہنے لگی اس بات کا جواب تو یہ میرا بیٹا دے گا، بیٹا ذرا تھوڑی سی ان کو تاریخ بتا دو۔ تب میں نے ان کو بتایا کہ جب پہلی جنگ عظیم میں اتنی انسانی جانیں گئیں، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں پھر انسانی جانیں گئیں، جسے ہم انڈسٹریل ریولوشن کا نام دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ٹی وی پر یہ اشتہار دکھائے جاتے تھے کہ میں اور میری بیوی کام کرتے ہیں اس لیے ہم فریج افورڈ کر سکتے ہیں، میں اور میری بیوی کام کرتے ہیں اس لیے ہم گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں، میں اور میری بیوی کام کرتے ہیں اس لیے ہمارے گھر میں ایئر کنڈیشنر ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی ہے، ہمارے پاس 2 ریڈیو ہیں، اس لیے کہ مردوں کی تعداد کم ہو گئی تھی اور انہیں مزید ورکنگ فورس کی ضرورت تھی، اس لیے ایسے اشتہارات دیے گئے اور خواتین کو بھرتی کیا گیا، پہلے اسمبلی لائن میں اور پھر بعد میں باقاعدہ ان کو ٹریننگ دے کر مختلف واک آف لائف میں انہیں کھپایا جانے لگا، اور پھر جب لوگوں کے ہاتھ میں پرچیزنگ پاور آنے لگی تو اشیاء ضرورت بھی مہنگی ہونی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اب ایک آدمی اگر کام کرے تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر خاندان میں 5 ممبر ہیں تو 5 کو کام کرنا پڑے گا، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایک 18 سال سے بڑی عمر کا بچہ موجود ہے تو 2500 کراؤن اس کے کٹ جائیں گے کہ وہ آپ کو اتنا کرایہ دے رہا ہوگا یا اسے دینا چاہیے۔ تو گھما پھرا کر ہم کہاں آ گئے؟ اسکوائر 1، بلکہ اس سے بھی بری حالت میں۔ آج پاکستان میں ایک آدمی کماتا ہے، 10 آدمی کھاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے کمانے والے بڑھتے چلے جائیں گے مہنگائی کا نارم بھی بڑھے گا۔ ایسا زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا، 5 سال 10 سال یا 20 سال، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جیسے جیسے آپ کی قوت خرید بنے گی ویسے ویسے اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ فی کس عام
آمدنی ایک گھر کی پھر اس طرح سے نہیں گنی جائے گی جیسے ایک آدمی کی ہے. بجٹ کے وقت وہ کہیں گے کہ میاں اور بیوی کماتے ہیں, 2 بچے ہیں وہ بھی کماتے ہیں, گھر میں 4 تنخواہیں آتی ہیں, لہٰذا پیٹرول کی قیمت اگر ہم ایسی رکھتے ہیں تو یہ آپ لوگ افورڈ کرتے ہیں. اور انٹرنیشنل مارکیٹ کیا چاہتی ہے, وہ لوگ یہ کس طرح سے برداشت کر سکتے ہیں کہ سویڈن میں جو 13,000 کراؤن کا لیپ ٹاپ ہے وہ پاکستان میں 50,000 روپے کا بیچیں. نہیں بھائی, کچھ کرو. آزادی کے نام پر عورتوں کو ورک فورس میں لاؤ, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ورکنگ مارکیٹ میں لاؤ, تاکہ آپ کا پر فیملی پرچیزنگ پاور اتنی ہو جائے کہ ہمارا مال وہاں پر سہولت کے ساتھ بک سکے. تو یہ آزادی نسواں اور یہ این جی اوز اور ایکویلٹی رائٹس اور یہ جو موم بتی مافیا حقوق نسواں, ان کو ایسے ہی نہیں لاکھوں کروڑوں روپے کی گرانٹ دی جا رہی. وہ کیا لگتے ہیں آپ کے, ان کو آپ کی عورتوں کی آزادی سے کیا لینا دینا؟ اگر آپ لوگ سارے کپڑے بھی اتار دیں تو انہیں معلوم ہے کہ آپ ان کے کسی کام کے نہیں, کیونکہ اب وہ آپ سے لطف اندوز ہو ہی نہیں سکتے. ان کا بیج مار دیا ہے ان کے قوانین نے. ذرا عورت کی طرف دیکھ لیں, تھوڑی دیر سے زیادہ تو ہراسمنٹ میں شامل ہو جاتی ہیں, تو وہ تو اس معاملے میں سنون بکمون ہو گئے ہیں. تو آپ کو کوئی ماڈل بنا کے یہاں پر نہیں لانا چاہتے کہ یہاں کوئی حسن کی کمی ہے. کبھی مقابلہ حسن میں شرکت کر کے دیکھ لیں, خیر سے آپ کو جرمانہ ہی ہوگا انعام کے بجائے, کیونکہ ان کے بیوٹی نارمز بالکل ڈیفرنٹ ہیں. سمپل از دیٹ کہ پر فیملی 50% سے زیادہ پاپولیشن آرام سے بیٹھ کے کھا رہی ہے. ارے اس کو ورکنگ پاور بناؤ, ان کو ورک میں لاؤ تاکہ آپ کی پرچیز پاور بڑھے. کب تک یہ نواز شریف اور شہباز شریف پل بناتے رہیں گے, میٹرو بناتے رہیں گے؟ ابھی تک پوری قوم میں کسی کے دماغ میں نہیں آیا. ہر کوئی طنز کر رہا ہے جی اسے ملک ترقی نہیں کرتا اسے. ارے بھائی, یہ فزیکل اکنامک کہلاتی ہے. آپ کو قرضے کن چیزوں پر ملتے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں جنہیں گروی رکھا جاتا ہے, یہ آپ کے فزیکل اکنامک ایسٹس قرار دیے جاتے ہیں. اور اس کا بونس یہ ہے کہ ان کو بنانے میں ویسے وارے نیارے بھی ہوتے ہیں سائڈ پہ, اور دکھانے کے لیے بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اندر والوں کو ترقی کی صورت, باہر والوں کو گروی رکھنے کی چیز کی صورت, لائبلٹی. بہرحال اس پہ کسی اور دن بات کریں گے. فزیکل اکنامکس پر جب ہم اپنے لیکچرز کو دہرائیں گے. ٹیکس بڑھاؤ, لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ہوں تاکہ ہم اب اس پوری قیمت پر اپنی اشیاء بیچ سکیں. دنیا میں 2-3 ہزار لوگ صرف اس پر کام کرتے ہیں کہ کون سی نئی ضرورت ایجاد کی جائے اور جس کو کمپین کے ذریعے گھر گھر پہنچایا جائے اس سو کالڈ شعور کو کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے, اگر ہو تو آپ کی زندگی بہتر ہو جائے. ایک فلم دیکھی تھی, اس فلم میں ایک ڈائلاگ تھا کہ آج کل فیکٹریوں میں ہماری ضرورت کی چیزیں نہیں, ہماری ضرورتیں بنتی ہیں. آج آپ اپنے موبائل کو تکیے کے نیچے رکھ کر آدھے گھنٹے کا باہر کا چکر تو لگا کے دکھائیے, صبح کی واک پر جا کے تو دکھائیے بغیر موبائل کے. بے بس ہیں, مجبور ہیں کہ 10 لوگوں سے میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے کہ میں نے تمہیں اتنی کالز دی, پھر اتنی مس کالز دی. کیا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو بھائی؟ بیویاں شوہر کو فون کر رہی ہیں کہ آپ کہاں تھے, میں نے تو 10 دفعہ فون کیا. وہی محبت کرنے والے میاں بیوی تھے, صبح سلام کر کے نکلتے تھے, شام کو گھر واپس لوٹ آتے تھے, سب لوگ ہنسی خوشی بیٹھے ہوتے تھے. اب بچے امی کو دن میں 4-5 مرتبہ ڈیڈی سے لڑتے ہوئے دیکھتی ہیں. نہیں تو ابھی 15 منٹ پہلے میں نے فون کیا تھا, ایسی بیلیں ہوتی رہی, آپ نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا. سوچئے ان چیزوں پر, آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید مت کیجیے. آپ کی ترقی آپ کے معاشرے کے مطابق ہے, آپ کے اپنے نارمز میں ہے. پہلے ریڈیو ہوتا تھا, درمیان میں ریڈیو, چاروں طرف لوگ, پورا خاندان, ایک دوسرے کی طرف شکلیں ہوتی تھی. پھر ٹی وی آ گیا, سامنے دیوار کی طرف سب کا رخ ہو گیا, ایک دوسرے کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. اب کمپیوٹر آ گیا, ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں ہے. پھر کہتے ہیں جنریشن گیپ ہے. میری اور دراصل میرے بہن بھائیوں کی کیمسٹری نہیں ملتی. ارے بھائی کیسے کیمسٹری ملے گی؟ تم اپنے بہن بھائیوں کو اگر آواز ہی نہیں دو گے, نیچے سے ایس ایم ایس کر رہے ہو, کم ڈاؤن, میل از ریڈی. بہرحال ہمارا موضوع آج قانون سے مطابق شریعت کی اصطلاح پر کچھ تبصرہ کرنا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شریعہ از ناٹ دی اسلامک law but it's the core of Islamic law. ہم اللہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی احادیث, آپ کی سنت, اور اس کو جس طرح سے آپ کے پہلے شاگردوں نے, آپ کے تربیت یافتہ لوگوں نے جس طرح سے سمجھا اور جس طرح سے اس پر عمل کیا, اس کے مطابق ہم آج کی زندگی میں جو قانون بنائیں گے ان میں ان امور کا لحاظ رکھیں گے. اگر وہ اس کسوٹی پہ پورے اترتے ہیں تو ہمارا نیا قانون جو ہے
پاس ہے، اور اگر نہیں تو وہ بدعت میں شامل ہوگا. ہم ایسے کسی قانون کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے. اور آج معاشرہ جو بٹا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کتنے بھی گئے گزرے صحیح ہم لوگ مذہب پر کاربند ہیں یا نہیں ہیں، بے عمل ہیں، کمزور ایمان ہیں، لیکن ہمارا بنیادی اسٹرکچر ایک خاندان کا اسلامی ہے. وہی 3 بولوں کے ساتھ ہماری شادی ہوتی ہے، وہی 3 بولوں کے ساتھ ہماری طلاق ہوتی ہے، وہی اذان کے ساتھ ہماری پیدائش ہوتی ہے، وہی نماز کے ساتھ ہماری تدفین ہوتی ہے. لیکن جب ہم مقدمات میں آتے ہیں وہاں پر ہمارے پاس جو ضابطے ہیں وہ ہماری بنیادی روح سے میل نہیں کھاتے. پڑھیں اکنامکس، بیچیں ستو، ہنسنے کی بات نہیں ہے. یہ باقاعدہ پنجاب یونیورسٹی کے طلباء نے ڈیمونسٹریشن کی تھی جب انہیں نوکریاں نہیں مل رہی تھی. آپ دیکھیے ایک آدمی طوطا لے کر بیٹھ جاتا ہے کسی سینمے کے باہر، ایک آدمی رمل فال اور وہ ایک پامسٹ کا پنجا لگا کر ایک بورڈ پر بیٹھ جاتا ہے، ایک آدمی چارانے کی جنتری لے کر بیٹھ جاتا ہے. وہ رات کو اپنے کھانے پینے کا اور اپنے بیوی بچوں کو پالنے کا سامان لے کر گھر لوٹتا ہے. اور جو بی اے ایم اے کر لیتا ہے وہ مارا پھرتا ہے نوکری کی تلاش میں. وجہ کہ اس کے پاس فوری طور پر اپنے علم کو بروئے کار لاتے ہوئے کچھ کمانے کی سکت نہیں ہے، کیونکہ ایم اے کیا. اسے بہتر وہ تھا جس نے چارانے کی جنتری پکڑی اور فوری طور پر لوگوں کے ذائقے نکالنے شروع کر دیے، فوری طور پر ان کے ناموں کے مطلب بتانے شروع کر دیے، فوری طور پر ان کو ساد نمبر اور منحوس نمبر بتانا شروع کر دیا. کیوں کہ اس کے پاس وہ علم ہے جو معاشرے میں لاگو ہے. یہ مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ ایم اے ہوم اکنامکس پڑھنے کے بعد یعنی اس میں ان کو کیا پروجیکٹ ملتا ہے، کیا اسائنمنٹ ملتی ہے قالین بنانے کی، کیا اسائنمنٹ ملتی ہے کمر بند بننے کی. ایم اے کرنے کے بعد وہ ناڑے بنے گی یار. اگر ایم اے میں ہی اگر اسے سکھانا ہے تو اسے اچار بنانا ہی سکھا دو کہ انسٹنٹ اچار کیسے بنتا ہے، کہ زندگی بھر اسے باہر سے خریدنا نہ پڑے. بہرحال مجھے چائے پینے کا موقع دیجیے. ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.